رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کی اور جہنمیوں کی علامتیں بیان کی، عجیب حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہیں نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں. شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا. یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا، ابھی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ ہم جو ہے نا، ایک اور بوجھ تو ڈال رہا ہے اپنے اوپر، ایک اور بوجھ لے رہا ہے. تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی سے دور بھاگو گے، بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاح استعمال نہیں کی. دیکھو ابا کو اللہ نے ابا کہا، اماں کو اللہ نے اماں کہا، تو بیوی کو بیوی کہنا چاہیے نا. پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اللہ نے یہاں بیوی کو بیوی نہیں کہا، کہاں ساتھ رہنے والی، صاحبہ، صحبت سے ہے نا، ہمیشہ چپک کے رہنے والی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بیوی پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک جاتی ہے. اسے پتہ چل رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں یار پھر جو ہے نا سفر پہ جاتے ہیں تو بیگم کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، 2 سال جاب کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بیگم کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو صاحبہ تو پھر نہ ہوئی نا. یہ پھلتر کی طرح چپکا ہوا تو وہاں کوئی اور ہے، تمہارا باس چپکا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جہاں 2 سال تم جاب کر رہے ہو، دوست چپکے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی جاؤ اللہ نے صاحبہ کے لفظ میں بتا دیا. پھلترو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پھلترو ہیں وہ دھاگا چپک جاتا ہے نا بعض دفعہ، یہاں پہ سردیوں میں زیادہ چپکتا ہے. اب آپ یوں کرتے ہو تو پھر ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، پھر آپ یوں کرتے ہو ادھر آ کے چپک جاتا ہے، پھر یوں کرتے ہو تو یار یہ پھلترو. تو یہ بالکل اسی طرح جب آپ کی شادی ہوئی تو بیگم پھلترو کی طرح چپک گئی. اب جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں وہ ساتھ. تو یہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اس کو اللہ نے لقب ہی یہی دیا ہے کہ اس کا وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ہاں وسائل اگر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جہاں جاؤ بیگم ساتھ ہونی چاہیے. حج پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ، عمرے پہ جا رہے ہو بیگم کو لے کے جاؤ. شریف لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو سفر پہ جا رہے ہو گھومنے پھرنے، بیگم کو لے کے جاؤ. خالی دوستوں کے ساتھ پروگرام نہیں بنایا کرو. اگر آپ شادی شدہ ہو صرف دوستوں کے ساتھ پروگرام بنا رہے ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ آپ کے ارادے اچھے، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ نیک شریف ہیں، آپ سارے شریف شرفہ بیٹھے ہوئے ہیں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ سارے شریف شرفہ، لیکن یہ کہ بھائی اس کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر اللہ نے وسائل دیے، نہیں دیے تو ایک الگ بات ہے. چلو ہمیشہ نہیں لے کے جاتے، کبھی تو لے کے جاؤ نا. تو اور جہاں جاب کر رہے ہو وہاں اس کو ساتھ رکھو، سمجھتے ہو، وہاں ساتھ رکھو اس کو. تو اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس سے بھی آج دور بھاگو گے. بولو گے بھائی مفتی صاحب کا بیان دنیا کے لیے تھا، بیگم یہاں میرے قریب نہ ٹھیک ہے نا، یہاں نہ، اللہ کا واسطہ بخش دے یہاں پہ. کیوں؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا ہوگا کیا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا، کیونکہ بیٹیاں تو بہرحال رخصت ہو کے چلی جاتی ہیں، بیٹے تو ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں، ان سے دور بھاگے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَأَخِيهِ، بھائی سے دور بھاگے گا. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور جس خاندان نے پوری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا، باپ ماں اور پوری فیملی، اس خاندان سے مکر جائے گا، وہاں سے دور بھاگے گا. تو شروع میں تو یہ حالت ہوگی کہ میرا بنے گا کیا، بس یہ فکر. لیکن جب پتہ چل جائے گا بھائی تیرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، جب اعمال نامہ دیا جائے گا نا
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بالکل ایسے کاؤنٹنگ ہوگی، بلکہ تولا جائے گا نیکیوں کو. ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ملحد لوگ جو خدا کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ہم پیدا ہو کے مر گئے ختم، ان ہی الا حیاتنا الدنیا. قرآن نے ان کی الفاظ کو بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ جو موت اور زندگی ہے خدا کے ارادے سے نہیں ہے، یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہے جو مارتا بھی ہے. بس ایک آدمی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا تو اس لیے تھوڑی اللہ نے مارا ہے، تو ٹرک کے نیچے آیا ہے نا، تو جو بھی چیز ٹرک کے نیچے آئے گی وہ تو مرے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی دیکھو ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ٹائم ختم ہوتا ہے، آپ کو کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے کیونکہ اب امتحان کا ٹائم کیا ہو گیا، ختم. ایک باقاعدہ ارادے کے تحت ایک کام ہوتا ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے، بعد میں رزلٹ اناؤنس ہوگا. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایگزامینیشن ہال کی دیواریں اڑ گئیں اور آپ دھڑ دھڑ جا کے باہر آ کے گرے، تو آپ کہو گے نکالا نہیں گیا، خود بخود نکلے ہم کسی ارادے کے تحت نکالا نہیں گیا ہے. یہ تو ویسے ایک اتفاق ہو گیا کہ دھماکہ ہو گیا، چھتی غائب ہو گئی تو ہم نکل گئے، خود ہی میدان ہی بن گیا. یہ تو ملحد یہی بات کرتا ہے کہ یار یہ کوئی ارادے کے تحت تھوڑی ہمیں دنیا میں نہ لایا جاتا ہے ارادے کے ساتھ اور نہ نکالا جاتا ہے. دنیا میں آنا بھی ایک اتفاقی حادثہ ہے، ایک سائنٹیفک حقیقت ہے، اور دنیا سے نکلنا بھی کیا ہے، ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. کوئی جا رہا ہوتا ہے، ٹرک والا آیا کچل کے چلا گیا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، ٹرک نے کچل دیا تو مر گئے ختم، اور مر کے مٹی ہو گئے ختم. اب اس مٹی میں پودے اگاؤ، آپ سکھات کے طور پہ استعمال کرو بس. تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا، یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کئی ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے، اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے، اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے، بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے. کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ تو زمانہ ہے، کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری، مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا، تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے، موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کوئی فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے، کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے، یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمہ کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے، لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی، ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا، تو ہے کیوں کہتے ہیں نا لوگ، جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے. دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے، سب اس کو انوائٹ کریں گے، گلے ملیں گے، بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمہ ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمہ کام تو لگایا لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی، بلی ٹرک والے پہ آئے گی ٹھیک ہے، بلی آئے گی KESC والوں پہ، کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی، وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا، وہ سبب ہوگا، لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے، لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے، اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں، وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے، کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے، زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے،
اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں, لیکن وہ بھی ایک حد تک, اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا, چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے, پوری کہتے ہیں ایک بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے, ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا, اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے, بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے, تو باقی 63 نمبر ہیں, تو بالکل صحیح نمبر ہیں, گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے, وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, نا 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 نا, تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں, ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو, اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف, ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. ما لہذا الکتاب, ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں, یہاں تو ایسی گرفت ہے, اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے, فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا, اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے, اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے ہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں بس ٹنڈوں کی طرح یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے فرشتہ. اللہ فرماتے ہیں رقیب عتید کا معنی بڑا ڈھیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیٹ, چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. وہ ایسا ہے کہ بس وہ سرکش ٹائپ کا ہے, وہ نہیں سنتا کسی کی. تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری زبان سے نکلے اور اسے کیچ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتہ متعین نہ کیا. وہ بھی ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی پھلترو کی طرح چپک گیا ہے ہمارے ساتھ. وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کائنات میں آپ کو مادی چیزوں پر ریسرچ کر سکتے ہو, جو مادی کے علاوہ چیزیں وہ سائنس کے دائرے میں آتی نہیں ہیں. اللہ نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے, نور سے بنایا ہے. روشنی تھوڑی ٹریس ہو سکتی ہے. اگر روشنی سے کی ماہیت کو چینج کر دیا جائے, اسے کچھ بنا دیا جائے, پھر تھوڑی پتہ چلے گا انسان کو. تو وہ روشنی نور کے بنے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ڈھیٹ اور ایسے رقیب ہیں کہ تمہاری زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکلتا جس کو وہ محفوظ نہ کر رہے ہوں. وہ سیو ہو رہا ہے سب کچھ. تو قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب. یہاں تک قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت بھی کیا ہو رہی ہے؟ نوٹ. خیانت کسے کہتے ہیں؟ یعنی معمولی سی آپ آنکھ گھماتے ہو نا, جو اللہ نے امانت دی ہے آپ کو,
اس امانت میں ذرا سی خیانت. گلی سے انٹی کی انٹری ہوئی, انٹی نے جانا ادھر ہے, آپ باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب سے, اور مفتی صاحب سنا, ایک دم آپ کو خیال ہوا انٹی گزری ہیں, ایک دفعہ تو دیکھنا بنتا ہی ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی شادی کرو, اپنی بیگم کو دیکھو, صبح شام دیکھو بیٹھ کے. نہیں جی. تو آپ نے کہا یار ہم کون سا کوئی معاذ اللہ زنا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی برائی کرتے ہیں, ہم تو بس ایک دفعہ دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ایسے باتوں میں گھما گھما کے نا یوں کر کے ایک دفعہ گھما لیا. لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے یار, اپنا بھی ضمیر مطمئن رہتا ہے اس طرح سے دیکھنے میں نا, اپنے آپ کو بھی لوگ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو برے تھوڑی, ہم تو وہ اصل میں اچانک ایک شور سا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو دیکھ لیں. حالانکہ پتہ ہے ایسے بھی میں نیک لوگوں کو جانتا ہوں, نوجوانوں کو, ینگ ہیں بالکل, ان کو پتہ چل جائے نا گلی سے کسی انٹی کی انٹری ہو رہی ہے, اندازہ ہو جائے بس ان کی گردن جھک جاتی ہے. آپ کسی کا باپ بھی ان کی گردن نہیں اٹھوا سکتے. ان کو ان کی بلا سے, بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں ہے, کہ بنایا ہی نہیں ہے تو ایک چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا. تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کیا کرنا ہے, اس کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو جو نہیں بنائی ہے اس کو دیکھ رہے ہو آپ. تو یہ بد نظری ہے بھی, حماقت بھی ہے, یاد رکھو, اس لیے کہ اس میں دل کے جلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر انٹی اگر بدصورت تھی, وہ آپ نے دیکھ لی, گناہ لازم آ گیا بلا وجہ کا. دیکھ کے ہی آپ بولو گے یار میں سمجھ رہا تھا دیکھنا چاہیے, تو غلط ہو. گناہ اللہ نے بولو لکھ لیا, کہ جب تجھے پتا تھا انٹی ہے, تیرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, تیرے دیکھنے کی جو ہے تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اسی کو دیکھ جا کے, تو نظر کیوں نہیں جھکائی تم نے, گناہ لکھ لیا گیا. اور اگر دیکھ کے آپ کو اچھی لگی تو یہ تھوڑی کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ گھر تک, ملے گی تھوڑی, ایسے تھوڑی ملتی ہیں کس لوگوں کو انٹیاں, تو ملتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے دل میں کیا پیدا ہوگی, ایک جلن, اور اپنی والی سے کے بارے میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ والی مل جاتی, وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا پھلترو کی طرح, جس کو مفتی صاحب نے کہا چپک گئی, واقعی پھلترو کی طرح ہی چپکی ہوئی ہے وہ, اس کو کسی طرح دائیں بائیں ہو جائے, وہ مر جائے, اللہ کرے, اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے, نوٹ کر رہا ہے. تو آپ نے ذرا سا نظر اٹھائے نا انٹی کو دیکھنے کے لیے, تو بس اللہ نے کیا کر لیا, فرشتوں کا اس کو نوٹ کر لو, یہ لکھو, یہ اس کا حساب بولو دینا پڑے گا, کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی, ان کو غلط استعمال کیوں کیا. ہاں اگر توبہ کر لیا آپ نے, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے لوگ پتہ نہیں کتنی انٹیاں دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے, اللہ معاف فرمائے. صحیح ہے نا, اب آپ کو یار وہ تو لکھ لیا, تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. جیسے برائی لکھی جاتی ہے نیکی بھی لکھی جاتی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا, یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں کروں گا, جتنا پچھلا ہوا معاف کر دے, یہیں بیٹھے ہوئے آپ کے دل کے ان خیالات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ حدیث کمپلیٹ کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, بس میں کسی طرح چلا جاؤں. جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا, تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا, ہا اقرؤ کتابیا, ارے ابا کہاں ہیں, اماں کہاں ہیں, بیوی کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, میرا اعمال نامہ پڑھو, میرا اعمال نامہ دیکھو, دکھائے گا سب کو لا لا کے. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے, اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا, آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے. فہو فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا, لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں, ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بلاغت ہے, مبالغہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے, جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا, زندگی اس پہ مہربان ہوگی, ایسی پیاری زندگی ملے گی.
تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب ہو رہے ہیں, اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں. تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ, وسیم نام تھا اس کا, آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے, وہ کہاں گئے. پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹو یاد آئیں گے, فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو. وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی. اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں, تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو. ٹھیک ہے, یہ بھی ممکن ہے وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا, یہ کیفیت نہ ہو. تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, باپ کہاں ہیں, بھائی کہاں ہیں, رشتہ دار کہاں ہیں, فلانا آدمی کہاں ہے, فلاں کہاں ہے. تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا, جس سے جتنا تعلق ہوگا, وہ یاد آنا شروع ہوں گے, اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے. ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے, اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ بلاغت ہے. کیا مطلب, اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے, اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے, فرشتے جا رہے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھئی قوم لوط کو ہلاک مت کرو, کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے. تو جھگڑا کرنے لگے. اب اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا. تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے, یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں. جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ, او بھائی 5 روپے دے دے, 5 روپے دے دے, آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار, کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے, اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. پتہ ہے مستحق نہیں ہے, لیکن یار جو چپک ہی گیا, پھلترو کی طرح پھلترو لفظ یاد رکھو, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ, قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ. یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں, آگ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے, یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے, اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ, کہ اللہ یہ دیکھو نادرا میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے. اللہ تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو, جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی. تو اللہ حد بندی کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں.
تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار, اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا وہ. یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے, ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے بھائی. اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو, سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال, لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی. بھئی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے. وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. میں تو رحمان ہوں نا, تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو, ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے, تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا, بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی, ساری زندگی قتل و غارت میں گزری, ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں, اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام, ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کہ جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے, صحیح ہے نا, ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, تم ایک خدا کو مانتے تھے, تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو, ایمان لے کر آؤ, تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے.
تو قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں، ایک بہت خدمت گزار ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بیوی بھی ہوں اور وہ جو فلاں جو ہے نا سبکتگین، ایسا نام نہ لو کہ وسیم ستار کو غصہ آ جائے نا، بہت مشکل سا نام کوئی بتاؤ. سبکتگین بھی نام ہوتا ہے نا کیونکہ یہ غیرت والا مثال ہے. سبکتگین نہیں بھائی، کچھ بھی بتا لو یار ہیں. ابے کوئی ایسا مشکل سا نام بتاؤ دنیا میں کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے. ABCD صحیح ہے نا. وہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو، چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی، آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی، ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہیں، بھائی یہ میرے میاں ہیں بس. ٹھیک ہے میں نہیں مانتی، ان کی ایک نہیں مانتی، لیکن ہے یہ میرے میاں، مجھے ماننا چاہیے ان کی، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے، ہمارے خاندانی مسئلہ یہ آپس کی بات ہے ہماری. لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے، او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے. ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے، اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے، اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز. لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا، براڈ مائنڈڈ بنو. اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ، مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے، بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے. اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری، چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے، مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں. نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا، اب پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا، وہیں رہنے تو کاغذ میں رہنے تو، لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے. رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہے. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی، کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے، شوہر مجھے مانتی. اور یہ تو اتنی وفادار ہے نا، تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا، بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی، ماسی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی، بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ، اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے گی آ کر، ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو. باقی محبت کرے کسی سے، ابا سے باپ والی، بھائیوں سے بھائی والی، لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے، عشق کیا جاتا ہے، وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی، تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو، تم کتنے بڑے فنٹر ہو، تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے، اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا، چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہوں. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم. برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے میں غلط کر رہا ہوں، یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ، نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے راک کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا. پھونک دیکھنے میں بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا، اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا.